پورا کر رہا ہے، یہ رب ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکل کر آیا، چھاتی کے دودھ سے اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یہ رب ہے۔ اب دانت نکل کر آ گئے، روٹی سے پیٹ کو بھر رہا ہے، یہ رب ہے۔ اب دانت جڑ گئے، بڑھاپا آ گیا، دلیے سے رزق کو منہ پورا کر رہا ہے، چاول سے وہ پیٹ کو بھر رہا ہے۔ کیوں جی؟ کیا ہو گیا؟ اب چبانے کی طاقت نہیں، ہر وقت کی ضرورت کو پورا کرنے والا رب۔ اس واسطے جن کے دلوں میں شکلوں کا یقین ہوتا ہے، جب ان سے آ کر پوچھا جائے گا من ربو کا، یہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے ہمارا پالنے والا کون ہے۔ قبر میں آئے گا نا فرشتہ، منکر نکیر آ کر پوچھیں گے۔ جس کو یقین ہوگا دکان سے پلنے کا، دکان اسے نظر نہیں آئے گی۔ جس کو یقین ہوگا کھیت سے پلنے کا، کھیت اسے یقین نظر نہیں آئے گا۔ جسے یقین ہوگا وزارتوں سے پلنے کا، وزارتیں اسے نظر نہیں آئیں گی۔ جسے یقین ہوگا شکلوں سے پلنے کا، شکلیں اسے یقین نظر نہیں آئیں گی۔ اب یہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، دنیا میں فلاں شکل مجھے پال رہی تھی، یہاں میں نہیں جانتا مجھے کون پال رہا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے قبر میں زبان جو چلے گی وہ معلومات پر نہیں چلے گی، قبر میں جو زبان چلے گی وہ یقین پر چلے گی۔ معلومات اور یقین میں بڑا فرق ہے، معلومات اور یقین میں بڑا فرق۔ اس کی مثال دیا کرتے تھے، معلومات اور یقین کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ جیسے گھر میں چائے کی کیتلی یا کوئی برتن ہوتا ہے، کیتلی ہوتی ہے ہر ایک گھر میں پائی جائے گی، حیدرآباد ہمارے ایم پی کے اس میں ہر شہر کے اندر پائی جائے گی، ہر گھر کے اندر کیا پائی جائے گی؟ چائے کی کیتلی۔ اب چائے کی کیتلی کے اندر پانی بھرو گے پانی نکلے گا، چائے کی کیتلی کے اندر دودھ بھرو گے دودھ نکلے گا۔ چائے کی کیتلی کے اندر بھرو پانی نکلے دودھ ہو نہیں سکتا، چاہے آدمی کچھ بھی کر لے، بھرا پانی دودھ نکل جائے نہیں۔ فرمایا کرتے تھے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جس چیز کا یقین دل میں بیٹھا بٹھایا جائے گا وہی چیز قبر کے اندر بولے گی، وہی چیز کہاں نکلے گی؟ قبر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں آئے جبرائیل علیہ السلام، ھذا عمر یا رسول اللہ، ھذا عمر یا رسول اللہ، یہ عمر ہے عمر۔ ان سے قبر میں پوچھا جائے گا اے عمر من ربو کا، یہ کہیں گے میں اپنے رب کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، یہ کہیں گے میں اپنے دین کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، یہ کہیں گے میں اپنے نبی کو اچھی طرح جانتا ہوں، 4 قدم چلا کر مجھے لایا گیا ہے، تم آسمانوں سے اتر کر آ رہے ہو، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے۔ یہ ہے یقین، یہ یقین بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ یقین بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہر شکل کا انکار شکلوں کا چھوٹا بڑا ہونا حیثیت نہیں رکھتا، اس بات کو سمجھیے اچھی طرح۔ حضرت فرمایا کرتے تھے باعتبار مخلوق کے، مخلوق چھوٹی ہی ہے چاہے کوئی بھی شکل ہو، باعتبار خالق کے اللہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی باعتبار خالق ہونے کے بڑے ہیں، مخلوق باعتبار مخلوق ہونے کے چھوٹی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے جو ہوتی ہے نا یہ مخلوق کے اندر ہے، خالق کے مقابلے میں سارے چھوٹے ہیں۔ ایک معمولی سا مچھر ہے، اس کے ایک معمولی سا مچھر ہے، اس مچھر کے مقابلے میں جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے ہیں۔ ایک معمولی سا پتا ہے، اس کے مقابلے میں آسمان بہت بڑا ہے۔ ایک معمولی سا ذرہ ہے، اس کے مقابلے میں کوہ ہمالیہ بہت بڑا ہے۔ کوہ ہمالیہ ملکوں میں پھیلا ہوا پہاڑ، اس کے مقابلے میں ذرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جبرائیل علیہ السلام عرش کے نیچے پاؤں ہو، قدم میں تحت الثری، تحت الثری میں ان کے قدم ہوں گے۔ قوم لوط کی بستی کو جس وقت اٹھایا تھا یہ زمین سے الگ ہو گئے، انہیں پتہ نہیں چلا ہم زمین سے الگ ہو گئے، ایک پر سے لے جا کے پلٹ دیا۔ یہ اعتبار مخلوق کے چھوٹا ہی بڑا ہی ہے۔ جب یہ مخلوق خالق کے مقابلے پر جاتی ہے سب کے سب عاجز ہوتے ہیں، سب کے سب چھوٹے ہوتے ہیں، سب کے سب لاچار ہوتے ہیں، سب کے سب مجبور ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اپنا ایک طاقت دکھائے اللہ جل جلالہ کے کچھ کر کے دکھائے۔ جو حکم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا کوہ ہمالیہ کو اڑانے کے لیے ہے، وہی حکم اللہ کا ایک ذرے کو اڑانے کے لیے ہے۔ جو حکم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ایک معمولی سے مچھر کو مارنے کے لیے ہے، وہی حکم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا جبرائیل علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ خدا کی قسم جو حکم اللہ کا درخت سے
آسمان کو زمین پر گرانے کے لیے. وہ حکم کس کا ہے؟ آسمان. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اس واسطے بڑی یقین کی بات. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یوں فرمایا کرتے تھے، بندے کا چاہنا، مخلوق کا چاہنا طلب وجود ہے، اللہ کا چاہ لینا ہی وجود ہے. مخلوق کا چاہنا کیا ہے؟ طلب وجود. طلب وجود یعنی کسی چیز کے وجود کا چاہنا. اب اس پر چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی چاہت ہے. اللہ چاہے، انبیاء چاہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا. فرشتے چاہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے اوپر ایک فرشتہ متعین کیا ہوا ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے پانی کے اوپر ایک فرشتہ متعین کیا ہوا ہے. جس وقت قوم عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا، فرشتہ ہوا روکتا رہ گیا، اس کے قابو سے ہوا بے قابو ہو گئی. جس وقت قوم نوح پر پانی کا عذاب بھیجا، اللہ نے فرمایا پانی برس، فرشتہ روکتا رہ گیا، اس کے پیمانے اس کے قابو سے باہر ہو گئے، پانی کا نظام اس کے قابو سے باہر ہو گیا. اور یہ پر اس وقت اللہ نے کیا بھیجا؟ عذاب بھیجا. حیات الصحابہ میں حضرت نے واقعہ نقل کیا. اس لیے میرے محترم دوستو، اس بات کو دل کے اوپر لینے کی اس وقت سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے کہ یقین بناؤ. یقین ہی ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. یقین بڑی مشکل سے بنتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین ہے. کیسا یقین؟ مجھے میرا رب کون ہے؟ یہ ستاروں کی عبادت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ستاروں کا رب، ہمارا رب ستارے ہیں. ان کا انکار کر رہے ہیں. ستاروں کو دیکھا، نہیں یہ رب نہیں ہو سکتے. پھر چاند کو پوجنے والوں کو دیکھا کہ وہ چاند کو پوج رہے ہیں، نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتے. اب اس کے بعد اس سے بڑی شکل لگائی سورج انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ساری شکلوں سے میں نے نگاہ کیا. حضرت فرمایا کرتے تھے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ستارے کا انکار کرنے والوں کو سمجھا کر گزر گئے. تمہارا رب ستارہ نہیں ہے، تمہیں ستارہ نہیں پال رہا ہے، تمہیں ستارہ نہیں بتا رہا ہے. آج کا مسلمان ستاروں پہ ہی رکھا ہوا ہے. آج کا مسلمان بعض مسلمان وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ستارہ بتائے گا بارش کب ہوگی، وہ کہتے ہیں ستارہ بتائے گا موسم کیسا ہوگا، وہ کہتے ہیں ستارہ بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے. جماعت تیار، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورہ چل رہا ہے، چلنا ہے یا نہیں چلنا، کب جانا ہے. جماعت تیار ان کی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب چلنا ہے. اتنے میں یہودی ایک آیا نجومی آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین ابھی مت نکلیے گا، میرا علم نجوم یہ کہتا ہے، میرا علم نجوم یہ کہتا ہے کہ اگر ابھی آپ نکلے آپ کی لشکر کو نقصان پہنچے گا، آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی. یہ میرا علم نجوم کہتا ہے کہ آپ ابھی مت نکلے. فرمانے لگے اگر میرا نکلنے کا ارادہ بھی نہ ہوتا تیری اس بات کو سن کے میں فوراً نکل جاتا. حکم دے دیا لشکر کو، اب تو نکلنا ہی نکلنا ہے. اب تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لوگ آئیں گے خبر دینے والے، ان کی خبروں پر کبھی یقین نہ کرنا، ان کی خبروں پر کبھی یقین نہ کرنا. ہم اسی یقین میں لچ کر رہے ہیں. بڑے مزے کی بات، بڑے عرصے بعد یاد آئی. ابھی چند سال پرانی بات ہے، حج پر تھے ہم. حج پر تو عرفہ جس دن تھا، یوم عرفہ ہوتا ہے نا، اس میں نماز، اس میں آدمی دعا ذکر، وہ الحج عرفہ سب سے اہم دن حج. اب وہ عرفہ کا دن ایسا سخت گرمی کا دن آیا نظام کے اعتبار سے. اب وہاں اعلانات ہو رہے کہ دیکھو بھائی باہر مت نکلنا، بچوں کو لے کے خیمے سے باہر مت آنا، ٹھنڈا پانی پیتے رہنا، کسی شائع کے نیچے بیٹھے رہنا، کسی شائع کے نیچے وقوف عرفہ کرنا، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. اس کے طریقے، اس کے آداب، اس کی ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. دھوپ ایسی ہوگی، دھوپ ویسی ہوگی، ایسا نظام ہوگا، اتنا درجہ حرارت پہنچ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. سب کے دل میں خوف اس کا کہ بھائی دیکھو یہ ہونے والا ہے، ایسا سخت دن ہے گرمی. بالکل صحیح زوال کا وقت وہ وقوف عرفہ، جس کو زوال صحیح عرفہ کے وقت ایسی بارش ایسی بارش ایسی بارش کہ لوگوں کو سامان سنبھالنا مشکل ہوگا. خیمے کے سامنے سے کپڑے بستر بہ کر چلے گئے، جوتے چپل بہ کر چلے گئے.
بارش ہوا رہا وہاں ہمیں حضرت نے یہ پوری روایت اسی طرح بیان کر دی. اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلی محنت وہ یقین کے بنانے کی محنت ہے. ایسا یقین بنے جیسا ابراہیم علیہ السلام کا یقین بنا ہوا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان ہے. یقین کس کا امتحان؟ یقین کا امتحان. جسم سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں, توپ کے اندر رکھ دیا گیا ہے, گولا چھٹ رہا ہے. اب ایسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام ڈالے جا رہے ہیں جس پر آگ کو جلایا گیا ہے باقاعدگی کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے اللہ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے واسطے یہ دہتی ہوئی آگ آنکھوں کے سامنے ہے. اور وہی واقعہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جبرائیل آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں, ایسے نہیں آتے. سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی ڈوبتے آدمی کو تنکے کا سہارا ملے, تنکے کا سہارا لینے کے واسطے وہ مجبور ہے کیونکہ اور کوئی سہارا نہیں ہے. ڈوب رہا ہے نا آدمی. اب سامنے کیا نظر آئے؟ اسے پتا ہے تنکا پکڑوں گا, تنکا بھی ڈوبے گا, میں بھی ڈوبوں گا, لیکن وہ پھر بھی تنکا پکڑتا ہے, شاید یہی بچا لے. تنکا نہیں ہے, سب سے بڑی مخلوق سامنے کھڑی ہے, مخلوق میں بڑی شکل سامنے کھڑی ہے, جبرائیل علیہ السلام. ابراہیم بتاؤ کیا حکم ہے؟ اما الیک فلا, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ آگے ہمارا نگہبان ہے. یہ ہے وہ نظر جسے اپنے دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ہوس کیا کر لیتی ہے؟ چھپ چھپ کر سینوں میں کیا بنا لیتی ہے؟ تصویریں. یہ ہوس ہے جس نے تصویریں بنائی ہوئی ہے. دکان کی شکل تصویر کے اندر ہے, نماز چھوڑ رہا ہے دکان کے واسطے, سود کی شکل دل کے اندر ہے, جھوٹا کاروبار کر رہا ہے شکل کے واسطے, کھیت کا یقین دل کے اندر ہے, اس واسطے اذان کان میں سنائی نہیں دے رہی. یہ ساری شکلیں ہیں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, اس نے دل کے اندر ڈالا. ہاں جی سچا کاروبار کرنا چاہیے لیکن کیا کرے, رشوت لینے پر مجبور ہے. سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, کیا کرے, اپنی نوکری کے واسطے مجبور ہے. بے شک صفحہ اول میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے, کیا کرے, ہم دکان کے واسطے مجبور ہیں. ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں. یہ وہ ساری شکلوں کا یقین نکل کر ایک اللہ کا یقین جن کے اندر پیدا ہو جائے, یہ ہے اصل بات. دو چیزیں ہمیشہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے, دو چیزیں آپس میں مقابلے پر ہیں. ایک ہے نظر, ایک ہے خبر. ایک کیا ہے؟ نظر. دوسری کیا ہے؟ خبر. اہل نظر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ اخبار سے کچھ نہیں ہوتا, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی سب کچھ ہے. اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. اہل نظر وہ ہے جو دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر چلتے ہیں. اہل خبر وہ ہے جو ان نظروں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں پر یقین کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں نظر آنے والی چیزوں کے مقابلے. اسے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. میری بیوی میاں بیوی کے ملنے پر بچہ پیٹ میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کھیت زمین سے اگتا ہوا نظر آ رہا ہے, آسمان سے پانی برستا ہوا نظر آ رہا ہے, آگ جلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساری شکلوں کا اللہ جل جلالہ عم نوالہ, ساری نظروں کا اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن میں انکار کر. افرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. کون ہے وہ ذات؟ ارے تم بچوں کو پیدا کر رہے ہو, ہم اندھیروں کے اندر اندھیرا, اندھیروں کے اندر اندھیرا. یہاں آنکھیں بن رہی ہیں, کون بنا رہا ہے؟ کھالیں چڑھ رہی ہے, کون چڑھا رہا ہے؟ زبان بن رہی ہے, کون بنا رہا ہے؟ ہاتھ بن رہے ہیں, کون بنا رہا ہے؟ کان بن رہے ہیں, کون بنا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ناخن لگائے جا رہے ہیں, کون ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ, یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہے, بنانے والی ذات اللہ کی. ایک ناخن بننے سے رہ جائے, ساری دنیا کے
ڈاکٹر مل کر ایک ناخن دے نہیں سکتے، ایک کان بننے سے رہ جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایک کان دے نہیں سکتے، یہ خود دعویٰ کرنے والے ہم کرتے ہیں ایک ناخن بنانے کی حیثیت نہیں، ایک ناخن بنانے کی حیثیت، ایک ناخن بنانے کی حیثیت نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نظر آنے والی چیزوں سے ہٹ جائے، ہماری دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر چھپا ہوا ہے۔ کس میں؟ دل کی سلوٹیں۔ ہمارا دل کا بڑا پیارا جملہ ہے، اسے یاد رکھے گا ہمیشہ، دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر چھپا ہوا ہے۔ اچھے حالات چلتے رہتے ہیں، آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے، حالات برے آتے ہیں، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، برے حالات چلتے رہتے ہیں، آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اچھے حالات آتے ہیں، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہر حال میں اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا یہ اصل ہے، ہر حال میں اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا۔ قرآن میں اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من المشركين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ قرآن سے بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ جب یہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ حمل ہلکا ہوتا ہے، یہ اسے لے کر چلتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، پھرتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن۔ اور جب یہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے۔ عورت کا پیٹ کیا ہو گیا؟ چلنا مشکل، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، سونا مشکل، سارے کام میں مشکل۔ اب بیٹھ کر کہتے اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو عافیت سے یہ اولاد کرا دے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو نہیں شریک کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ اور جب عافیت سے دے دیتے، یہ ان چیزوں کو شریک کر لیتے ہیں جو چیزیں شریک نہیں تھی۔ ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہی ولادت عافیت سے ہوئی، اب یہ بڑا سارا مٹھائی کا ٹوکرا تیار کرتا ہے، یہ مٹھائی کا ڈبہ تیار کرتا ہے، پھلوں کا ٹوکرا تیار کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ وقت کے اوپر پہنچ گئے تھے، اگر آپ میری بیوی کا آپریشن نہ کرتے، اگر آپ کو آنے میں تاخیر ہو جاتی، اگر آپ ٹریفک کے اندر پھنس جاتے، اگر آپ نہ دیکھتے وقت پر، میری بیوی تو مر ہی جاتی ہے۔ 9 مہینے تک اللہ کے ہونے کو بولا اور 9 لمحے میں اللہ کو بھول گیا۔ 2 مہینے تک اللہ کے ہونے کو بولا اور 9 لمحے میں، یہ ہے دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر ہے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ، معاذ کی زبان پکڑ لے کہ اے معاذ اس زبان کو سنبھال کر رکھنا، اس زبان کو، یہ یا رسول اللہ اس زبان کی وجہ سے سکلت قومک یا معاذ، یہ معاذ اسی زبان کی وجہ سے لوگ منہ کے بل دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس زبان تو معمولی چیز نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو کہ نظر آنے والی چیزوں سے یقین ہٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی خبر کے مقابلے میں یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ حضرت نے باقاعدہ حیات الصحابہ میں اس کا باب قائم کیا ہے۔ جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے تجربات کا انکار کر دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے مقابلے، بڑے مزے کا واقعہ نقل کیا اس نے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ان جگہ سے، اب وہاں دیکھا ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا ہے۔ ایک آدمی کیا بیچ رہا ہے؟ گھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی، بھائی گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ اس گھوڑے کی ایک قیمت ہے، ایک قیمت آپس میں طے ہو گئی۔ آگے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، پیچھے پیچھے گھوڑا والا گھوڑا لے کر چل رہا، آگے آگے اللہ کے رسول۔ گھوڑے والے نے سے اور لوگوں نے بھی بات کی، ادھر سے کچھ لوگ آئے، ادھر سے کچھ لوگ آئے، بتاؤ بھائی قیمت کیا لگاؤ گے، بتاؤ بھائی قیمت کیا لگاؤ گے، بتاؤ۔ اب جب قیمت کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ اپنی بات سے پھسل گیا، اپنی بات سے ہٹ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے آپ خریدیے، اگر نہیں خریدنا ہے تو میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول واپس آئے، فرما
سمجھانے لگے کہ یہ گھوڑا میں نے خرید لیا. گھوڑا والے کہ نہیں آپ نے گھوڑا نہیں خریدا. اللہ کے رسول فرمائے میرا تمہارا معاملہ ہو گیا. گھوڑا والا کہ نہیں میرا آپ کا معاملہ نہیں ہوا. ابھی دونوں میں بات چیت چل رہی. لوگ آ کر اسے لعن طعن کر رہے, لوگ آ کر اسے سمجھا رہے, لوگ آ کر اسے بتا رہے دیکھو بھائی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کے مقابلے میں ایسی باتیں نہ کہو, تم ان سے متعلق ایسی باتیں نہ کہو. سمجھا رہے لوگ اسے. اتنے میں اس گھوڑے والا کہنے لگا اچھی بات ہے اگر آپ نے خرید لیا گواہ لے کر آئیے. ایک اللہ کے رسول ہو رہے گھوڑا بیچنے والا, تیسرا کوئی گواہ موجود نہیں. اتنی بات وہاں سے گزرتے ہوئے کان میں پڑی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ دیہاتی آدمی گھوڑے والا یہ کہتا ہے کہ آپ گواہ لائیے, فوراً کہاں پلٹ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا. میں گواہی کا دیتا ہوں. اب امتحان, اے خزیمہ کیا بات ہے, تم نے کیسے کہہ دیا کہ تم نے آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ تم تو جب ہم اور یہ بات کر رہے تھے, معاملہ کر رہے تھے, اس وقت موجود نہیں تھے. جب تم موجود نہیں تھے تم نے کیسے کہا کہ میں نے گھوڑا خرید لیا؟ فرمانے لگے خزیمہ رضی اللہ, یا رسول اللہ آپ نے جنت کی خبر دی ہم نے یقین کر لیا, آپ نے دوزخ کی خبر دی ہم نے یقین کر لیا, آپ نے قبر میں پیش آنے والے معاملات کی خبر دی ہم نے. جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں خبر دے رہی ہو, یہ تو ایک معمولی سا گھوڑا ہے. فرمایا آج سے خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہو. آج سے خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر. میرے محترم دوستو, بڑی اہم بات ہے. دیکھو یہ ہے وہ نظر اور خبر جو ہم کہہ رہے تھے آپ سے. اس پہ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے امریکہ نہیں دیکھا, کوئی سفر ہی نہیں ہوا حضرت کا امریکہ میں. یہ سمجھنے کی موٹی سی بات ہے سمجھنے کی. لیکن مجھ جیسے کچھ لوگ امریکہ سے آئے, انہوں نے آ کر بتایا دنیا میں ایک ملک امریکہ بھی ہے, وہاں بھی لوگ بستے ہیں, وہاں بھی دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں, وہاں بھی انسان رہتے ہیں. مجھے میں اپنے جیسے لوگوں سے سن کر بغیر دیکھے امریکہ کے ہونے کا یقین کر سکتا ہوں, تو میں اللہ کے رسول سے سن کر جنت کا یقین کیوں نہ کروں؟ دیکھا وہ بھی نہیں, دیکھا یہ بھی نہیں, دیکھا وہ بھی نہیں, اور دیکھا. اس لیے میرے محترم دوستوں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کریں کہ حضرت فرمایا کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اندھے ہیں, صرف بینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بینا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نابینا, اگر نابینا کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا دونوں کسی گڑھے میں گر کر ختم ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی سڑک پار کرنے کے لیے, ایک چھوٹا سے راہ گزرنے کے لیے, اپنے گھر کا راستہ دیکھنے کے لیے نابینا کو بینے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. نابینے کو کس کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے؟ بینے کا ہاتھ. نابینا اگر نابینا کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا گر کے دونوں ختم. ایک چھوٹی سی سڑک پار کرنی ہے, کھڑا رہتا ہے نابینا انتظار میں, کوئی بینا آدمی آئے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا, وہ مجھے یہاں سے سڑک پار کرائے گا. یہ ایک نابینا اور بینے کا تعلق ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے جب ایک سڑک پار کرنے کے لیے نابینا کو بینے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, پھر دنیا سے لے کر آخرت تک کی منزل پار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے بغیر کیسے ہو سکتی؟ ایک چھوٹی سڑک پار نہیں ہو سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا ہے, پورا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, جنت دیکھ کر آئے ہیں, دوزخ دیکھ کر آئے ہیں. اے جبرائیل یہ آسمانوں پر کیا چل رہا ہے؟ یا رسول اللہ بنو آدم کے اعمال ہیں جو آسمانوں پر چل رہے ہیں. اے جبرائیل یہ آسمانوں سے کیا اتر رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ امن والوں کے فیصلے ہیں جو آسمانوں سے اتر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. نظر اور خبر کی بات چل رہی ہے نا, اسی پہ کہہ رہے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے جو نظر کے لوگوں کو اپنا امام بناتے ہیں ان کے امام کتے اور بندر بنتے ہیں, جو خبر کو اپنا امام بناتے ہیں ان کا امام ایسی مبارک ذات بنتی ہے جس کی وہاں تک پہنچ ہے جہاں تک جبرائیل علیہ السلام کی بھی پہنچ نہیں. ورنہ بندروں کے طرف تجربہ ہوا, تجربہ ٹھیک ہو گیا, وہی تجربہ انسانوں کے اوپر ہو رہا ہے. کتوں کے اوپر تجربہ ہوا, تجربہ ٹھیک ہو گیا, وہی تجربہ انسانوں کے اوپر ہو رہا ہے. بندر اور کتوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالف. ہمارا تجربہ ہے, ہماری چیز ہے.
اس لیے میرے محترم دوستوں دل کے اوپر بات کو لینا پڑے گا اچھی طریقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس بات کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک بتائے ہوا راستہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک بتایا ہوا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک راستہ یہ آخری نجات اور فلاح کا راستہ ہے۔ یوں فرمایا کرتے تھے جس طرح لا الہ الا اللہ سے، جس طرح لا الہ الا اللہ سے ساری شکلوں کا انکار ہے اور قیامت تک آنے والی ساری شکلوں کا، ہر نبی لا الہ الا اللہ کلمہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اتنے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح لا الہ الا اللہ سے ساری شکلوں کا انکار ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ سے سارے طریقوں کا انکار ہے۔ محمد رسول اللہ سے کیا ہے؟ کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہے سوائے کس طریقے کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ کامیابی کا نہیں ہے، کوئی طریقہ نجات کا نہیں ہے، کوئی طریقہ فلاح کا نہیں ہے، کوئی طریقہ منزل پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ اس کی طرح سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی، بیٹا بھی اگر چڑھنے سے منع کر دے گا، کامیابی بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گی، کامیابی بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گی، مناسبت نہیں، نسبت نہیں، مناسبت ہونی چاہیے۔ نسبتیں کسی کام کی نہیں رہتی اگر مناسبت نہ ہو، نسبتیں کسی کا نہیں، جی ہماری تو فلاں سے نسبت ہے، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا باپ ہوں، اگر وہ نبی کے طریقے کا مخالف ہے کوئی نسبت نہیں بچا پائے گی، کوئی نسبت نہیں بچا پائے گی اگر نبی سے مناسبت بڑی سے بڑی۔ دیکھیے تو صحیح فرعون کی بیوی ہے لیکن مناسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اللہ نے جنت میں گھر بنایا ہوا ہے، یہاں پر صرف سمجھیے اچھی طریقے سے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہمارا تعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے ہمارا تعلق، یہ وہ منزل ہے جس سے آدمی اصل پر پہنچتا ہے۔ ہم نے دو باتیں بتائی تھی، ایک مقصد اور ایک منزل۔ مقصد کے حصول کے لیے منزل پر آنا ضروری ہے، مقصد کے حصول کے لیے کس پر آنا؟ منزل پر آنا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو یہ ہمارے کام کا اصل بنیادی مقصد ہے، یہ ہمارے کام کی اصل بنیادی منزل ہے۔ آگے بڑھنا ترقی نہیں ہے، پیچھے ہٹنا ترقی ہے۔ حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں ان قوموں کی ترقی آگے بڑھنے کے اندر ہے۔ واحد قوم مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے جس کی ساری ترقی اللہ نے پیچھے ہٹنے کے اندر رکھی، ساری ترقی اس کے اندر۔ کیسی پیاری بات ہے، جتنی بھی قومیں ہیں نا یہ سب آگے بڑھے، نئے نئے طریقے کے فیشن، نئے نئے چیزوں کی ایجاد، نئے نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ آج کے لوگ کل کے لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے سے فرماتے ہیں یہ سب بیٹھا ہوا نظر آنے والا باطل نظام یہ سب دجل ہے، اس کی انتہا دجال پر ہو جائے گی۔ اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ دجال ایسا انتہائی نظام لے کر آئے گا جو عقل تصور نہیں کر پائے گا۔ اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی، اس کے ساتھ اس کی دوزخ ہوگی۔ ایک دانہ کھانے کو جہاں نہ ہوگا وہاں وہ گیہوں کے پہاڑ لے کر چل رہا ہوگا، اناج کے پہاڑ لے کر چل رہا ہوگا۔ اشارے کرے گا زمین سے دانہ اگے گا، اشارہ کرے گا زمین سے دانہ کٹے گا، اشارہ کرے گا زمین سے۔ لیکن اس سارے نظام کے ساتھ جو بھی اسے ایمان کی نگاہ سے دیکھے گا ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ ہمارے ذریعے فرماتے ہیں کہ جتنا باطل نظام اس وقت پھیلا ہوا ہے سنتوں کے مقابلے میں، اگر آج بھی ایمان والا اسے اپنی ایمانی نگاہ سے دیکھے آج بھی اس پر کافر لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے۔ آج بھی باطل نظام پر کیا لکھا ہوا؟ کفر لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے۔
پھر یہ میرے محترم دوستوں یہ اصل بات سمجھیے، پیچھے کی طرف جانے میں ترقی ہے، باعتبار اخلاق کے، باعتبار معاملات کے، باعتبار معاشرے کے، باعتبار رہن سہن کے، باعتبار تمام تر زندگیوں کے، تمام تر نجات، فلاح، کامیابی جو ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ ابو بکر